جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے، جن کو کنارے پہ چڑھایا جا سکتا ہے. بچی صرف جس کی بعد میں ہاسپٹل میں جا کے ڈیتھ ہو گئی، چھوٹی بچی تھی 25-30 دن کی. کیڑے مکوڑے اور سانپ وغیرہ بھی جب پانی ہے تو وہ نکل کے ایسی ہی اونچی جگہوں کی طرف ہی جاتے ہیں. 3 لڑکے ایک دن پکڑے چور اور پولیس کے حوالے کیے. میرے ساتھ موجود ہیں بابر صاحب، جنہوں نے کئی لوگوں کی زندگیوں کو بچایا ہے. باقی ساری کہانی ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم بابر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا بابر صاحب، یہ بتائیے گا اب تک آپ کتنے لوگوں کی زندگیاں بچا چکے ہیں؟ سیلاب 2025 میں اللہ کا شکر ہے کہ اب تک 2000 کے قریب افراد کو ریسکیو کیا ہے میں نے. اچھا، ہم نے ایک ویڈیو دیکھی جو اسی جلال پور پیر والا کی تھی، اور وہ کشتی سے الٹی ہے اور آپ نے لوگوں کو بچایا فوری. اس وقت آپ کے کیا احساسات تھے؟ یقیناً ایک ہی بات تھی اس ٹائم کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے، جن کو کنارے پہ چڑھایا جا سکتا ہے، کرنا پڑے گا. اور اللہ نے کام لیا ہے کہ ایک بچی صرف جس کی بعد میں ہاسپٹل میں جا کے ڈیتھ ہو گئی، چھوٹی بچی تھی 25-30 دن کی، وہ جاں بر نہ ہو سکی. باقی اللہ کا شکر ہے کہ سب لوگ زندہ بچے ہیں الحمدللہ. آپ نے جو یہ باقاعدہ ٹریننگ لی ہے یا ٹریننگ دیتے بھی ہیں؟ یقیناً ٹریننگ لی ہے پہلے، اور اس کے بعد میں ذات خود 2011 سے میں بطور ٹرینر کام کر رہا ہوں. ہمارا اپنا مرکزی مسلم لیگ شعبہ خدمت خلق کا پورا ایک ریسکیو کا ٹریننگ کا سیٹ اپ ہے، جس میں بطور ٹرینر ہوں، اور واٹر ریسکیو ڈپارٹمنٹ مرکزی مسلم لیگ پاکستان کی ذمہ داری بھی میرے پاس ہے. آپ نے اس علاقے کے کتنے لوگوں کو ریسکیو کیا ہے؟ کتنے لوگ اب بھی پھنسے ہوئے ہیں یا سب کو بچا لیا گیا؟ اس ایریے میں اللہ کا شکر ہے سارے لوگوں کو جن کو ضرورت تھی، فیملی بچے، ان کو ریسکیو کر لیا گیا ہے، یا جو مریض تھے. کچھ لوگ جن کے گھر تھوڑے اونچے ہوتے ہیں پانی کے اندر، کچھ لوگوں نے اپنے گھر، کیونکہ یہ دریاؤں کے قریب کے علاقے ہیں تو لوگ ٹبیوں کے اوپر اونچی جگہوں پہ گھر بناتے ہیں، تو پھر وہ اپنے جانور یا مال مویشی کی حفاظت کے لیے، کیونکہ چور بھی پڑتے ہیں اور یہ معاملات یا قیمتی سامان کی حفاظت کے لیے مرد جو طاقتور جوان مرد ہیں وہ وہاں پہ رہتے ہیں. اب ہم یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں ان کو کھانا پہنچانا، ان کو جو ہے نا، یا اللہ نہ کرے اچانک کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی سانپ کا کیس آ جاتا ہے، کیونکہ کیڑے مکوڑے اور سانپ وغیرہ بھی جب پانی ہے تو وہ نکل کے ایسی ہی اونچی جگہوں کی طرف ہی جاتے ہیں، تو ان کو ریسکیو کرنا اچانک کوئی ایمرجنسی کیسز ہوں تو اب یہ کام ہے بس. آپ نے چوریوں کا ذکر کیا ہے تو رپورٹ ہوئے ہیں کوئی ایسے واقعات؟ یقیناً ہیں، اسی علاقے میں بھی ہیں. جنگ میں تو ہم نے خود بھی 3 لڑکے ایک دن پکڑے چور اور پولیس کے حوالے کیے. اچھا، آپ کو لوگوں کو ریسکیو کرتے ہوئے کتنی مشکلات پیش آتی ہیں؟ یقیناً پانی ہے تو مشکل ہے. پانی کا کام ایک عام روٹین کے ریسکیو کام سے بالکل ہی ایک ڈیفرنٹ کام ہے. مشکلات ہیں اس میں، نہ راستوں کی کوئی پتہ ہوتا ہے، نہ نیچے پانی کے نیچے کتنی گہرائی ہے، کہاں سے بوٹ گزارنی ہے، کہاں سے ہم نے، تو وہ ساری چیزیں مشکلات موجود ہیں. لیکن اس سب کے باوجود اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمت اور توفیق دی ہے اور کام کر رہے ہیں. ناظرین، میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لودھراں روڈ ہے، جلال پور تحصیل ہے اور لودھراں روڈ ہے، اور ہم موٹر وے سے نیچے جو انڈر پاس ہے اس سے گزر کے جا رہے ہیں. یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ سارا ارد گرد پانی ہی پانی ہے. یہ اب کتنا پانی کم ہوا ہے؟ اب تک یہاں پہ قریب 3 فٹ پانی کم ہو چکا ہے اس ایریے میں. دوسری سائڈ پہ جو جلال پور کا پانی تھا، جہاں پہ آپ لوگوں نے وہ کشتی والی ویڈیو دیکھی، وہ اس سے دوسری سائڈ پہ ہے. وہاں پہ اب بوٹ نہیں چل رہی، وہ پانی بالکل ختم ہو گیا ہے. وہاں پہ ٹریکٹر ٹرالیاں وغیرہ چل رہی ہیں، اس کے ذریعے کام ہو رہا ہے. اس ایریے میں البتہ ابھی بھی پانی موجود ہے، لیکن یہ بھی امید ہے انشاءاللہ کل شام تک یا پرسوں، زیادہ سے زیادہ پرسوں تک، تو یہ ایریا بھی سیف ہو جائے گا انشاءاللہ. بابر صاحب، پورے آپریشن میں کوئی ناقابل فراموش واقعہ جو آپ کے ذہن میں ہو؟ واقعات تو بہت سارے ہیں، لیکن اس سال کے 2025 کے آپریشن میں ہم دیکھیں تو یہ کشتی ڈوبنے کا واقعہ ہے. اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ کئی ساری جانیں ایسی تھیں جو خطرے میں تھیں، جو ڈوب رہے تھے، اور اللہ نے کام لے لیا ہے ہم سے، مرکزی مسلم لیگ کی ٹیم سے، ہماری ٹیم سے. تو اللہ کا شکر ہے ان کو بچایا. اس سے بڑا تو کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا کہ اتنے ساری جانوں کو بچا لیا گیا ہے، اور اتنے سارے لوگ جو اپنی فیملیوں کے ساتھ اب خوش اور آباد ہیں، موجود ہیں. صرف ایک بچی کا مسئلہ ہوا ہے، باقی سارے لوگ ماشاءاللہ موجود ہیں، زندہ ہیں اور حیات ہیں. بہت شکریہ بابر صاحب. ناظرین، یہاں جو ہم پانی دیکھ رہے ہیں، اس پانی کے اترنے میں ابھی بہت سارا وقت لگے گا، اور پانی جب اترے گا تو بہت ساری کہانیاں ہمارے سامنے آئیں گی. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.